بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ویڈیو تاریخ یہود کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال کی تاریخ بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور وہ دریائے نیل سے بحفاظت پار ہو گئے تو پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ پاک سے ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ کو بہت غصہ آیا اور اس جرم میں ان کو جنہوں نے یہ گناہ کبیرہ کیا تھا قتل کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 70,000 اسرائیلی بچڑے کو پوجا کرنے کی وجہ سے قتل ہوئے۔ یہ قتل عام ایسا تھا کہ باپ نے بیٹے کو، بھائی نے بھائی کو، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، مگر یہ ایسے بخت ہیں کہ اس سے بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توریت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے اور اگر عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں، ان دونوں میں سے ایک ہی پر عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم پڑھو گے بھی اور اس پر عمل بھی کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور کا پہاڑ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو کوہ طور کو اپنے سروں پر دیکھا تو ڈر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ اس طرح مختلف اوقات میں بنی اسرائیل نے نافرمانی کرنے سے باز نہ آئی تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو سرائے سینا میں بھٹکانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام ان کے نبی ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے یہ پڑھو کہ اے رب ہمارے گناہ بخش دے، مگر ان ظالموں نے اس کا الٹ کیا۔ انہوں نے بستی میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اے رب ہم کو گھیوں دے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں آئے، جن میں ایک حضرت خرقیل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کے دور کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے مرنے کے خوف سے جہاد پر جانے سے انکار کر دیا۔ اس پاداشت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہلک بیماری میں مبتلا کر دیا، جس سے ان کی ایک بہت بڑی تعداد مر گئی اور باقی اپنے اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے تھوڑی دور گئے تو وہاں ایک مہلک آواز ایسی آئی کہ اس سے یہ سب مر گئے۔ مردوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو ایک جگہ جمع کر کے دیوار کھینچ دی گئی، وہ تمام آفتاب کی گرمی میں سڑ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ وہ 4,000 تھے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ 8,000 تھے، جبکہ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ 80,000 تھے جو اس مہلک بیماری میں مرے۔ حضرت خرقیل علیہ السلام جب 7 روز بعد اعتکاف سے نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھتے ہیں تو ان کو صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں رحم پیدا ہو گیا اور انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ
ان کو تو بخش دے اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ شہر میں دوبارہ آئے تو ان کے جسم سے اور ان کی اولادوں کے جسم سے پسینے کی ایسی بو آتی تھی جیسے کسی مردہ میں آتی ہے۔ حضرت خلقیل علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک بنی اسرائیل میں کوئی بھی نبی مبعوث نہ ہوا کہ ان کو واعظ و نصیحت کرتا، اور یہ قوم مختلف ملکوں میں جا بسی۔ اگرچہ ان میں ایسے علماء کرام بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف بلاتے تھے اور سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے، مگر اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ بہت مختصر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو ایسی حکومت عطا کی جو نہ تو ان سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملی، یعنی آپ علیہ السلام کی ہوا، جن، پرندوں پر حکومت تھی، اور آپ ان سب کی زبان بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے اور بولتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور آپ کی وفات اسی ہیکل سلیمانی میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وسیع سلطنت آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور بنی اسرائیل ایک دوسرے کے قتل عام میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ 586 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی پہلی دفعہ تباہ ہوا، اور اسی سال توریت بھی گم ہو گئی۔ ہیکل سلیمانی دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں جو عبادت گاہ بنائی تھی جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بخت نصر نے حملہ کر کر اسے 586 قبل مسیح میں تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بخت نصر نے تقریباً 12 لاکھ کی آبادی میں سے 6 لاکھ کا قتل عام کیا، باقی 6 لاکھ کو غلام بنا کر عراق لے گیا اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں پر ہم آپ کو تابوت سکینہ کا مختصر تعارف بھی بتاتے ہیں۔ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق تھا جس میں مختلف روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ لباس جو آپ کے لیے جنت سے آیا تھا اس وقت جب آپ کو نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ، اور اصلی توریت کا نسخہ بھی اس میں موجود تھا۔ تابوت سکینہ کی خاصیت یہ تھی کہ جنگ کے دوران بنی اسرائیل اس کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے تھے تو ان کو یعنی بنی اسرائیل کو کامیابی ہوتی تھی۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو ایک کچرے کے ڈھیر میں لا کر پھینک دیا جہاں عراقی اپنی غلاظتیں پھینکتے تھے۔ اس کے سبب سے اللہ نے بخت نصر پر عذاب نازل کیا اور پھر اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سارس اعظم نے تقریباً 150 سال بعد عراق کی حکومت کا خاتمہ کر کے یہودیوں کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی اور ہیکل سلیمانی کو بنانے میں بھی مدد کی۔ اس کو ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر کہا جاتا ہے۔ اس دوران مختلف انبیاء کرام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور ان کی دینی اور فکری تربیت کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، مگر بنی اسرائیل کی اکثریت نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ مختلف فرقوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کی اور آپس میں جنگ و جدل کا شکار رہے۔ اوپر سے رومن امپائر نے بھی ان پر مختلف اوقات میں حملے کیے اور ان کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ اس پستی کے دور میں حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہوئے تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ بنی اسرائیل سیدھے راستے پر آ جائے، مگر ان کے مذہبی پیشواؤں کی اکثریت اللہ کی آیاتوں کو تبدیل کرتی رہی۔ وقتی مفادات کی خاطر اور دنیا کی طلب میں یہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کھو بیٹھے۔ ان کی عبادت گاہیں گناہوں کے اڈے بن گئے۔
جہاں وہ دن رات پیسے لے کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے رہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ اس پرآشوب دور میں ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا باپ کی ہوئی، تو دوسری طرف حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہوں نے خوب لعن طعن کرنے کی کوشش کی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا اور انہوں نے گہوارے میں ہی کلام کیا اور بی بی مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور انجیل میں سے کچھ کلام پڑھ کر سنایا اور اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان کیا۔ بنی اسرائیل بظاہر تو اس وقت خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں بغض پیدا کر لیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ توریت کے بعد کوئی الہامی کتاب آئے گی نہیں، اور انجیل کے نزول سے انہیں اپنی مذہبی عزاداری کا خاتمہ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کا سب سے بڑا سبب بنا۔ انہوں نے ان کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے۔ دوسری جانب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بنی اسرائیل متحد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر پر حملہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں ایک درخت نے آپ کو آواز دے کر کہا، اے زکریا، آپ میرے اندر سما جائیں۔ درخت نے اپنے تنے کو کھول دیا، آپ اس میں سما گئے، مگر آپ کے پیرہن مبارک کا کونا باہر رہ گیا۔ تو شیطان نے یہودیوں کو بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہیں اور مشورہ دیا کہ آرے سے درخت کو چیر دو۔ جب آرا چلنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ صبر کرو اور آواز نہ نکالنا۔ آرے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑوں میں شہید کر دیا۔ ان بدبختوں نے اس پر بھی بس نہ کیا، بلکہ کچھ عرصے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں انہوں نے تیزی کر دی، اور انہی کی سازشوں کی بدولت انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو سولی پر چڑھا دے۔ سولی پہ چڑھانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کر سکے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دے دی، اور عیسائی یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سولی پر ان کو موت آ گئی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر وہ اپنی طبعی موت مر گئے۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا انکار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور وہ ایک مقررہ وقت پر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہودیوں کی تاریخ کا حصہ دوم یہاں اختتام پذیر ہوا۔ حصہ سوم میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آج تک کے یہودیوں کی سوچ اور تاریخ میں ان کے کردار کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ اللہ نگہبان۔